السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم انسانوں نے ہی انسان کو اس قدر درجہ دیا ہے، اس قدر اس کو اہمیت اور مقام دیا ہے کہ ہم نے اس کو یوں سمجھے کہ خدا بنا لیا۔ اس قدر اٹھا کر ہم نے سر پہ بٹھایا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے انسان ہی ہمارا وہ پوجا کا ایک ذات ہے، ہم اسی کی پوجا کریں گے، اسی سے ہمارا سب کچھ چلتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارے کسی عام انسان کے گھر میں کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی کرسی والا، کوئی اقتدار والا آ جائے، کوئی ایم پی اے ایم این اے آ جائے، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ڈی پی او آ جائے، کوئی بڑا سیاسی انسان آ جائے، تو جس کے گھر میں آئے گا وہ تو ویسے ہی 10 دن چوڑا ہو کر گلی محلے میں گھومتا پھرے گا کہ میرے گھر میں پی ایم صاحب بذات خود چل کر آئے، ہر ایرے گیرے، ہر کنٹوٹے کو وہ یہ بتاتا پھرے گا اور ویسے ہی چوڑا ہوتا پھرے گا، اور سننے والا بھی پھر ایسے بات کو اٹھائے گا کیا واقعی وہ بذات خود چل کر تیرے گھر میں آئے، کیا باتیں ہوئیں، کس سلسلے پر بات ہوئی۔ یہ انسان کو ہم نے اٹھا کر خدا بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے اندر پہلی قوموں کا قصہ بیان کیا، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے جو ان کے پادری تھے، جو ان کے بڑے راہب تھے، ان کو خدا بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اربابا من دون اللہ، جو وہ حلال کہتے وہ حلال مانتے، جو وہ حرام کہتے وہ حرام مانتے۔ یہ لیول انہوں نے ان کو دے دیا۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ہم بھی انسان کو اس قدر اٹھا کر سر پر بٹھا لیتے ہیں، صرف اس بات کے اوپر، تھوڑی سی اس بات کے اوپر کہ اس کے پاس کوئی اقتدار ہے، اس کے پاس کوئی کچھ تھوڑی سی پاور ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو دے رکھی ہے، ہم اس کو خدا مان لیتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں متفقون علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ہر رات جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں۔ ینزل ربنا الی السماء الدنیا، اللہ تعالی ہر رات بذات خود آسمان دنیا پر اترتے ہیں، پھر ایک صدا گونجتی ہے، ایک آواز لگتی ہے، اور بذات خود اللہ تعالی لگاتے ہیں، من یدعونی، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، سوال کرے، فاعطیہ، میں اس کو عطا کروں، من یستغفرنی، کوئی انسان ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، فاغفر لہ، میں اس کو معاف کروں۔ یہ صدا گونجتی ہے، یہ ندا لگتی ہے، بذات خود اللہ تعالی آسمان دنیا پر اتر کر پکارتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ صدا سنائی نہیں دی، کبھی یہ پکار ہم نے نہیں سنی، کیونکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم جاگ بھی رہے ہوں، پھر بھی یہ صدا سنائی نہیں دیتی۔ جیسے ہم ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہے، صحیح احادیث میں ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ہم کو کبھی سنائی نہیں دی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جن کے شعور کی آنکھ کھل جاتی ہے، جو اپنے دل کی آنکھ کو کھول کر اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو پھر ان کو صدائیں سنائی دیتی۔ پھر ہوتا یہ ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے جسم بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، جو نرم و گداز بستر ہوتے ہیں، جو زرق و برق قالین ہوتے ہیں، ان سے الگ ہو کر وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، خوفا وطمعا، ان کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، طمع اور لالچ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں۔ ہمیں اپنے شعور کی آنکھ کو کھولنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صداؤں کو سننا ہے، انسانوں کو رب بنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اپنی آنکھ کو ہم نے کھولنا ہے، دل بینا بھی خدا سے کر طلب،
دل کا نور آنکھ کا نور نہیں۔ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ ہم نے اپنے شعور کی آنکھ کو کھولنا ہے اور اللہ رب العزت کے قریب ہونا ہے اور اس کی صداؤں کو سننا ہے۔ ہر رات بذات خود اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ اس تصور کو ہم امیجن کریں، اور جو تصورات اور خیالات ہم نے اپنے دماغ پر اٹھا رکھے ہیں، بٹھا رکھے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں۔ انسان تو انسان ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم کے علاوہ ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو انسان کی کیا مجال ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے اور اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔